والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد مكناكم في الأرض وجعلناكم فيها معايش قليلا ما تشکرون۔ میں تو چاہتا سی کہ میری باری نہ ہی آئے، علماء کرام دی روٹی لیٹ پتہ نہیں ہو گئی۔ بہر صورت انشاءاللہ چند منٹاں تک وہ آ جاندے نے، تو میں انہوں نے آن تک چند باتاں انشاءاللہ تو آٹے گوش گزار کرنی چاہنا ہے۔ اگر تو انہوں فارغ چھاڑ دیتا گیا پھر تسی دنیا دیاں گلنا کرو گے، تو انہوں نے آن تک انشاءاللہ تو انہوں مصروف رکھیے، تو یہ تو آٹے واسطے بھی تو میرے واسطے بھی نجات بڑھے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر عالم دین بنن دی توفیق دے۔ میرے بھائی نے کافی ماشاءاللہ جذبات تواڈے سامنے رکھے نے۔ واقعتاً جتھے علماء دا اتنا مقام ہے نا، اتھے یہ مقام حاصل کرنا مشکل بھی بڑا ہے۔ کوتاہیاں بہت زیادہ نے، اس واسطے علماء دا مقام گر گیا ہے کہ ساڑھے اندر او علماء جنہ دے بارے چے حدیثہ انہاں دی فضیلت و کوالٹی وہ ساڑھے اندر نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ساڑھیاں لگشاں کمیاں کوتاہیاں نو معاف فرمائے اور سانو اپنے علماء بندے دے اندر شامل فرمائے۔ قاری صاحب تسی آؤ تھے، آجو آجو۔ قرآن مجید دی جو سب نالوں پہلے وحی نازل ہوئی ہے وہ کیڑے سپارے چھے؟ کیوں بھئی؟ وہ 30ویں پارے دے اندر، اور قرآن مجید دی آیت جے دے اندر دین مکمل کرن دی اللہ نے خوشخبری نازل فرمائیے، وہ کیڑے پارے دے اندر ہے؟ وہ ہے 6 پارے دے اندر۔ کئی آیات نازل ہونے وچ پہلے نے تے اج قرآن دے سپاریاں چ بعد چنے، اور کئی آیات نازل ہونے وچ بعد وچ نے تے لکھائی دے اندر پہلے نے۔ ایک ترتیب نزولی ہے کہ جس ترتیب نال قرآن نازل ہوتا سی، اور اے ساڑھے کول جو لکھا ہوا قرآن ہے نا، یہ ترتیب توقیفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہی لکھن دا حکم دیتا کہ فلاں آیت تو بعد فلاں لکھ دو۔ یہ دے اندر کسی نے اپنی مرضی نال کوئی رد و بدل نہیں کیتا۔ لیکن میں جڑی گل دسنی چاہنا وہ ہے کہ قرآن مجید جدو نازل ہوتا سی ادو ترتیب حالات دے مطابق سی۔ حسب حال اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دی رہنمائی فرماتا سی۔ اسمان تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتا سی۔ دنیا دے ہوتے جیسے حالات ہوندے، نشیب و فراد ہوندہ، دیر و زبر ہوندی، جس طرح دے عقائد اعمال ہوندے اور جس طرح دی رہنمائی دی ضرورت ہوندی، اللہ تعالیٰ وہی نازل کر کے اپنے بندیاں دی رہنمائی فرما دیتے سے۔ قرآن مجید دی اے حیات
ساری رہنمائی یہ کر دیے کہ جس طرح قرآن مجید حسب حال نازل ہویا ہے، حالات دے مطابق نازل ہویا ہے، اسی طرح ساڈا درس، ساڈا جلسہ، ساڈا وعظ، ساڈا خطبہ یہ بھی حالات دے مطابق ہونا چاہیے۔ حالات دے مطابق اللہ تے رسول وعد فرماندے سی، اللہ نے وعد نازل کیتا، رسول نے بندیاں نو پہنچایا۔ اور آج ساڈے اندر کیوں انقلاب نہیں آ رہا کہ حالات کچھ اور ہوندے نے اور ساڈی تقریر دا عنوان کچھ اور ہوندا ہے۔ پیاس کسے چیز دی ہوندی ہے تے دتا کچھ جاندا ہے۔ تانوں اگر پیاس لگی ہوئے تے سونے دے تانوں لقمے کھلائے جان تو پیاس بجھ جائے گی۔ امت دے حالات کی نے، پاکستان دے حالات کی نے، مسلمانہ دے حالات کی نے، اور ساڈیاں تقریراں جلسیاں دے عنوان کی نے۔ اس وجہ تو جڑا خلا ساڈے اندر پیدا ہویا نا کہ اسی وعد کرنے ہیں پر حالات دی نبض شناسی نہیں کردے، اسی تقریر کرنے ہیں پر امت دی پیاس نو نہیں سمجھتے۔ ایسا حکیم جڑا اپنے مریض دی نبض نہ دیکھے اور سونے دا کشتہ دے دے، وہ سونے دا کشتہ وہ دی ہلاکت دا باعث بن دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک دے اندر تشریف فرما لے، مدینے تو 300 کلومیٹر دا فاصلہ ہے خیبر دا، اور خیبر دے یہودی سر جوڑ کے پلاننگ بنا رہے نے مدینے تے چڑھائی دی، تے رسول کریم دے ویکھو باخبر ذرائع کتنے سی کہ 300 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں مدینے چ۔ نبی کریم علیہ السلام نو اطلاع ہو گئی کہ اے جڑے مدینے تے چڑھائی دے پروگرام کر رہے نے، آپ نے انہاں دے پروگرام دی تکمیل اور تعمیل تو پہلے ہی اپنا لشکر تیار کر کے تے خیبر دا جا کے کراؤ کر لیا، اور انہوں پتہ ہی نہیں لگا۔ رسول کریم حالات تو کتنے باخبر رہندے سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیرت ہے۔ پیارے بھائیوں، میں علماء کرام کے گزارش کرنا کہ سیاسی اور مذہبی اور تنظیمہ دا اور جتھیاں دا، گروہاں دا، فرقیاں دا، مسلک دا اختلاف چھٹ کے امت دا درد اپنے اندر پیدا کرو اور حالات دی نبض شناسی نو دیکھو کہ حالات دی نزاکت کیجئے۔ ساڑھے جلسے ہو رہے ہیں، حلیمہ سعدیہ دی داچی دوڑی جا رہی ہے، امت کٹی پھٹی ہے، لاشاں پہیاں نے، مسلمان دی بہو بیٹی دی عزت محفوظ کوئی نہیں۔ مسلمانہ نو کس جذبے دی ضرورت ہے؟ اور میں کی بیان کر رہا اس وقت حالات کی نے اور کوافرہ دیا سازشاں کی نے۔ میں انہاں سازشاں تو اپنی امت نو، اپنے ساتھیاں نو، اپنی جماعت نو، اس محمد کریم دی امت نو خبردار کرنا میری ذمہ داری ہے، اس منبر و محراب دی ذمہ داری ہے، انہاں علماء کرام دی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی مولوی صادق موضوع دینا ماں دی شان دسیا دے تو ماندا کوئی بھی نہیں، ماں نال پھر وہی رویہ ہے۔ پیارے بھائیو، سارے موضوع بڑی عظمت والے نے پر اپنے اپنے موقع تے۔ اس وقت امت کیویں درد دے اندر ہے؟ کی ہو گیا؟ کی کرنا کی؟ بس ٹھیک ہے، جدوں دے لگے ہو نا 10 بج گئے نے تواڈے کولوں سپیکر نہیں سیٹ ہوئے، رہن دے میں چھڈ پائے، ساری تمہید دا بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ اچھا، میں گزارش یہ کر رہا سی کہ اس وقت حالات کی نے میرے پیارے بھائیو، میں ایک بات تواڈے سامنے رکھنی چاہنا۔ حنفی، شافی، مالکی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اے جننے اختلافات نے اج کافر انہاں لفظاں نو نہیں جاندا، اے پرانے ہو گئے نے۔ اج دنیا دے اتے کفر اسلام دا مارکا بپا ہے اور دا سب نو بڑا ٹارگٹ پاکستان ہے۔ آج سارے اختلاف ساڑھے پرانے ہو گئے نے، دنیا دا کافر انہوں نہیں جاندا۔
اج کافر کی جاندا ہے؟ صرف دو لفظ، سلفی کون نے تے تکفیری کون نے۔ اسی اتنے سانو بیچارے نو یہ نہیں لفظاں دا پتہ۔ کافر جاندا صرف دو لفظ، سلفی کون نے، تکفیری کون نے۔ تکفیری وہ نے جڑے مسلمان ملکاں دے اندر تحرک پیدا کرتے ہیں، دھرنے جلوس سڑکاں بلاک کرنیاں، حکومت دے کوئی نہ کوئی غلطی نو لے کے اچھالنا، ممبر و محراب دے کھڑے ہو کے عوام نو جڑا حکومت تو متنفر کرنا، پھر انہوں نے سڑکاں تے لے کے آ جانا، پھر اپنے من مرضی دے ایجنڈے اور مطالبات رکھنا، اور پھر جڑا اے مسلمان ملکاں دے اندر تحریک تحرک حکومت دے خلاف، اداریاں دے خلاف، افواج پاکستان دے خلاف، اے جناب سارا عوام نو ایک لین دے دینا، یہ ہے تکفیری سوچ، یہ ہے تکفیری سوچ۔ اس رستے تے جتنے قدم چلو گے گمراہی دے رستے تے جاؤ گے۔ سلفی منہج کی یہ کہ مسلمان ملکاں دے اندر دعوت، نصیحت، صلہ رحمی، جوڑنا، خدمت خلق، لوگاں نو آپس وچ قریب کرنا، اور جڑا سی عوام تے حکمران دے درمیان جو خلا ہے انہوں ختم کرنا، تحرک پیدا نہیں کرنا۔ اگر سانو اپنی حکومت تو کوئی اعتراض ہوئے یا سیاسی اختلاف ہوئے تو نصیحت کرنا، کلمہ حق کہنا، انہاں واسطے ہدایت دی دعا کرنا، آسانیاں پیدا کرنا، ٹکراؤ پیدا نہیں کرنا، کھچاؤ تناؤ الجاؤ کدی نہیں کرنا، اور انہاں دے نال کدی بھی میدان اور سڑک دے اتے آ کے کدی بھی جشیلا پن اختیار نہیں کرنا۔ اگر پھر بھی وہ ساڑی نصیحت دے بعد ساڑے تے کوئی ظلم کر دینے، انہاں دے ظلم تے صبر کر دے رہنا، اور امت مسلمہ دے اندر اشتعال پیدا نہ کرنا، یہ ہے سلفی منہج، یہ ہے سلفی منہج۔ اور یہ بڑیاں مثالہ نے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ عنہ ایک غلط مسئلہ جبری طور تے وقت دے حکمران نے منانا چاہیا، وہ کہتے سی مسئلہ انج نہیں سی، انہاں سزاواں دتیاں، کوڑے مارے، منہ تے جڑا کالک مار کے گدھے تے بٹھا کے رسوا کرن دی کوشش کی تھی، گلیاں بازاراں وچ پھرایا، بہت بڑے بڑے ظلم کیتے، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ دی زبان چو ایک لفظ بھی انہاں دے بارے چ بددعا دا نہیں نکلیا، نہ لعنت کیتی، نہ بددعا کیتی، نہ کوئی انہاں دے خلاف جہاد دا فتویٰ دیتا، نہ دھرنا دیتا، نہ سڑکاں تے آئے، نہ کھچاؤ تناؤ پیدا کیتا، نہ کوئی ٹکراؤ دی صورت پیدا کیتی، دعاواں کر دے رہے، مسئلہ دس دے رہے، ظلم سہن دے رہے، صبر کر دے رہے، ہدایت دیاں دعاواں کر دے رہے، تاکہ کلمہ پڑھنے والیاں دے درمیان خانہ جنگی دی کوئی شکل نہ آئے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ عنہ ایک کفریہ عقیدہ زبردستی حکمران منانا چاہتا سی کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے، اے عقیدہ رکھنا کفر ہے، قرآن اللہ دی کلام ہے۔ اتنا بڑا کفریہ عقیدہ تے سختی، 16 سال مار کھادی امام احمد بن حنبل نے، 16 سال مار کھادی، 3 نسلہ نے ماریا، 3 بادشاہاں نے ماریا، پر منو جاؤ ساریاں کتاباں دا مطالعہ کرو، کوئی ایک لفظ نکال کے دکھاؤ کہ ساڑھے امام احمد بن حنبل نے، ساڑھے سرتاج نے، سرخیل نے، امام اہل سنت والجماعت نے کوئی ایک زبان جو لفظ بددعا دا یا کوئی اشتعال دا یا کوئی انہوں نے خلاف تحرک دا یا منفی پراپے گنڈے دا کوئی ایک لفظ نکالیا ہوئے، پوری دنیا دیا کتابہ کھنگال کے دسو۔ امام عبدالسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جمعہ کا خطبہ دے رہے سی، کسی بندے نے رکا دے دیتا، امام صاحب حکمران نے ٹیکس لگا دیتا ہے نجائز، تے جمعے میں چنہ دی جرہ مذمت کرو۔ ساڑھا مولوی ہندہ تے انہیں تے پھٹے چک دینے سی نا، لا پا کر دینی سی۔ اوہ اللہ حدیثو، آج اپنے
انہاں اکابر اہل حدیثاں نو بھی چھڈ گئے ہو. ساڈے سیاسی گمراہی نے ساڈے دین دا بیڑا گرک کیتا. ساڈیاں سیاسی بحثاں نے, سیاسی اختلافات نے, اور لوگ ساڈے سیاست دے امام نے جنہاں پیچھے سی 2 رکعتاں نماز نہیں پڑھ سکتے, اور انہاں پیچھے اسی سارا کچاؤ تناؤ کس طرح اسی بحثاں کرنے ہیں اور کیڑے کیڑے جرم کرنے ہیں. اسی تکفیر دی سوچ پیدا کر لئیے, سلفی منہج تو ہٹ گئے ہیں. اے مسلک اہل حدیث نہیں, پکی طور تے اے مذہب اہل حدیث نہیں. اسی صرف اہل حدیث رفع دین آمین فاتحہ تک سمجھ لیا. اور اے فکر اے ذہن جب تک سلفی اہل الحدیث اور علماء اہل حدیث اور محدثین والا نہ ہوئے گا, کدی بھی اپنے آپ نو مسلک اہل حدیث دے ثبوت نہ سمجھنا. بڑا نقصان کیتا ہے. امام صاحب نے رکا پڑھیا اور رکھ لیا, جمعہ مکمل کیتا تے وہ بندہ آگیا کہنے لگا جی میں تو انہوں رکا دیتا سی کہ ٹیکس لگا تے جی تھوڑی جی مذمت کرو. اسی سوشل میڈیا تے سنی سنائی خبر جی سانو تحقیق بھی کوئی نہیں ہوندی, اے موبائل دے فتنے اسی ممبر تے آ کے سنانا شروع کر دینے. امام صاحب نے وہ رکا پڑھیا تے انہوں کہنے لگے تیرا پیغام میرے تک پہنچ گیا ہے, ہن میں دی پہلے تحقیق کرانگا, پھر جو میری ذمہ داری ہے ان میں ادا کرانگا. وقت دے حکمران کو گئے, دمشق دا واقعہ جے, دمشق دا حکمران سی, ان کو گئے انہیں ویکھیا ساڑھے دور دا بہت بڑا محدث عالم دین آیا, بڑی خدمت آؤ وقت استقبال بٹھایا. لو جی میں ایسے تو تقریر شروع نہیں سی کیتی کہ ہوں انشاءاللہ آنے والے نے تو میں انہوں نے آنے ختم کر دیں. اچھا میری آخری گل سن رہا پوری کرنا جڑا واقعہ سنا. پاکستان حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب زندہ باد, شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد. آج بڑا تڑپایا جی, ٹائر پنچر ہو گیا. امام عبدالسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نو رکا دیتا گیا کہ حکمران نے ٹیکس لگا دیتا ہے جی جمعے چ مذمت کرو. انہوں نے رکا پڑھیا اور جناب کول رکھیا. بندہ آگے کہنے لگا جی میں تو رکا دیتا سی تسی وضاحت نہیں کی تھی. کہنے لگے تیرا پیغام میرے تک پہنچ گیا, میں کول رکھ لیا, میں تحقیق کراں گا, پھر اپنی ذمہ داری جو میری ہے وہ پوری کراں گا. وقت حکمران کو گئے کہ انہیں بڑا استقبال کیتا. جدو آؤ بغت تو بعد بیٹھ گئے نا, گل شروع کی تھی کہ عوام تانگے تسی ٹیکس بہت زیادہ لگایا ہے. تو حکمران دے تیور ہی بدل گئے. کہنے لگا تو انہوں مولویاں نو کی پتہ ہے کہ میں ملک چلائی دے, ساڑیاں ضرورتہ کی نے, خزانہ خالی ہے, ٹیکس تو بغیر کوئی گزارا نہیں سی. امام صاحب فرمان لگیا تیرے جننے درباری نے جنہیں سونے دیاں کڑھائی آلیاں سارے جبے گبے پہنے نے, یہ سارے اتار کے بیچ کے بیت المال چ جمع کرا, پھر ساڑھے سے ٹیکس لگا, سانو پتہ لگے خزانہ خالی. اچھا انہوں نصیحت کی تھی, وہ بڑا سیکھ پایا, اٹھ کے آئے, آ کے اپنی چھوڑی جی جڑی ہے سی سامان وہ بننے آتے موٹے مارے آتے طور پہ, تے کہنے لگے میں اتھے اس ملک چ نہیں رہ سکتا جتھے دے حکمران ظالم نے. وہ پیچھے ساری عوام بھی طور پہ ہی. آج اسی کہنا ہے انقلاب آئے, مولویاں نو اگے لا کے پیچھے ساتھ کوئی نہیں دینا, کیوں بھائی؟ تے جڑا پھڑیا جائے کہتے ہیں انہوں کہتے کہ اسی پنگا لے. اللہ اکبر. اور سارے طور پہ بادشاہ نے محنتاں کیتیاں, واپس لے کے آئے,
پیارے بھائیوں میں گزارشیں کر رہے ہیں امام مالک، امام احمد بن حنبل، عبدالسلام بن تیمیہ، اور جاؤ سارے واقعات پڑھو، جدو بھی کوئی ایسا عوام تے حکمران دے درمیان خلا پیدا ہویا انہاں لعنت نہیں کیتی، کسی دے حکمران دے خلاف لعنت نہیں کیتی، اور انہاں نو بددعا نہیں دیتی، نصیحت کیتی، کلمہ حق آکھیا، صبر کیتا، اپنی ذمہ داری پوری کیتی، پر اشتعال پیدا نہیں کیتا، کھچاؤ تناؤ دی صورت پیدا نہیں کیتی، اس واسطے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے دی حرمت ہے، او دی جان، او دا مال، او دی آبرو دا تحفظ کرنا فرض ہے۔ علماء تشریف لائے نے تو میں انہاں حالات دے وچ جو چاندے کنسیدہ تو انہوں کیتیاں ہیں انشاءاللہ امید ہے سمجھ آئے گئی ہوئے گی، اور یہاں جو تو انہوں فائدہ ہوئے گا کہ سانو بعض اوقات بحث کا بڑا چسکا ہوتا ہے، پھر وہ لوگ فتنے دے اندر ملوث ہو جاندے نے۔ اگر تسی انشاءاللہ انہاں چیزاں تے عمل کرو گے اللہ تعالیٰ ہر طرح دے فتنے تو محفوظ فرما لے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔